اللہ الرحمن الرحیم۔ قربانی کے جانور کو ذبح کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ یہاں پر میں مکمل باتیں پیش کروں گا، انشاءاللہ سمجھنے کی کوشش کریں گے تو اللہ تعالیٰ ضرور سمجھ عطا فرمائے گا۔ یاد رکھیں، مکمل طریقہ، ایک ایک جز پہ نظر ڈالوں گا انشاءاللہ۔ جیسا کہ آپ اگر دیکھنا چاہیں تو فتاویٰ تاطرخانیہ میں جلد نمبر 17 صفحہ نمبر 398 پہ، کتاب المسائل جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 322 پہ آپ کھول کر دیکھیے گا۔ اسی طرح فتح القدیر میں بھی مسئلہ کچھ لکھا ہے، جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 533 پہ، فتاویٰ ہندیہ میں جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 300 پہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ بہرکیف مسئلہ یہاں پر سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جانور کو جو ذبح کرنے کا طریقہ ہے کہ افضل جو ہے خود ذبح کرے۔ جو قربانی کر رہا ہے، جس کے نام میں قربانی ہو رہا ہے، جو قربانی کر رہا ہے، وہ اپنے ہاتھوں سے ذبح کرے۔ اگر ہاتھوں سے ذبح نہیں کر پا رہا ہے، مثال کے طور پر عورت ہے، عورت بھی کر سکتی ہے لیکن غیر محرم میں آ نہیں پائے گی ذبح کرنے کے لیے، تو اب اس کے لیے یہ ہے کہ تو وہ اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ جو ہے دیکھے، تو وہ اگر چاہے گی تو دیکھ بھی سکتی ہے، لیکن چاہیے کہ غیر محرم پہ نظر نہ پڑے۔ بہرکیف یہ ایک الگ مسئلہ ہے، یہاں پر میں اس کو نہیں چھڑنا چاہوں گا۔ میں صرف اتنا ہی کہنا چاہوں گا، بہتر، ضروری تو نہیں لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے ہاتھوں سے ذبح کیجئے۔ دیکھا جاتا ہے آج کل ایسا ہی ہوتا ہے کہ کوئی حافظ صاحب کو بلاتے ہیں کہ آپ آگے ذبح کر دیجئے۔ ارے قربانی آپ کر رہے ہیں تو بہتر، مناسب، افضل، اچھا شریعت یہی چاہتی ہے کہ آپ قربانی کریں، آپ ذبح کریں، آپ حافظ صاحب کو بلا کے ذبح کرا رہے ہیں، کیا بات ہے؟ یہ آج رسم بنا کے رکھ دیے ہیں، یہ ایک الگ بحث ہے، انشاءاللہ اسے بھی نہیں چھیڑوں گا۔ لیکن یاد رکھیں، قربانی جو قربانی کر رہا ہے اسے چاہیے کہ وہ اپنے ہاتھوں سے ذبح کرے۔ اگر ہاتھوں سے ذبح نہیں کر پا رہا ہے، کوئی عذر ہے، مثال طور پر طاقت نہیں ہے یا پھر کوئی بیماری ہے، ذبح نہیں کر پائے گا، تو اب جس کی وجہ سے وہاں کم سے کم آ کے دیکھے کہ کوئی ذبح کر رہا ہے میرے گائے کو یا میرے بیل کو، میرے بکرے کو، یا کسی کو جو جس جانور کی قربانی کر رہا ہے وہاں کم سے کم موجود ہو، اس کے لیے بہتر ہے، افضل ہے۔ اور اسی طرح یہ بھی ہے کہ ذبح کرنے سے پہلے چھری کو تیز کر لیا جائے۔ آج کل دیکھا جاتا ہے جو ہے گائے کو الٹا دینے کے بعد یا پھر جو ہے بکرے کو مطلب لٹا دینے کے بعد پھر اس کے بعد چھری تیز کرتے ہیں، بہت غلط ہے، بہت غلط ہے، یاد رکھیں بہت ہی زیادہ غلط ہے۔ پہلے چھری تیز کر لیا کریں، اگر چھری تیز ہے تو تیز مت کریں، اگر چھری تیز نہیں ہے، تیز کرنے کی ضرورت پڑتی ہے تو پہلے تیز کر لیا کریں، پھر اس کے بعد جو ہے جانور کو لٹائیں، چاہے وہ بکرا ہو یا گائے ہو یا بھینس ہو، پہلے چھری تیز کریں گے پھر لٹائیں گے، یہ جو ہے بہتر ہے، یہ اچھا ہے، اور اس میں بہت غلطی ہوتی ہے آج کل دیکھا جاتا ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے، جانور کو بائیں کروٹ پر لٹائیں گے، قبلے کی طرف، دائیں بائیں کروٹ پہ لٹائیں گے، اور اس کے ساتھ جو ہے رخ جو ہوگا وہ قبلے کی طرف ہوگا۔ جانور کو بائیں کروٹ پر لٹائیں گے، قبلے کی طرف رخ کریں گے۔ قبلے کی طرف رخ کیسے ہوگا؟ جانور کے پیروں کو قبلے کی طرف کر دیں گے۔ جانور کو جب لٹا دیں گے تو اس کا پیر قبلے کی طرف ہونا چاہیے، قبلہ جدھر ہو جانور کا پیر ادھر ہی ہونا چاہیے، اور لٹانا چاہیے بائیں کروٹ پہ، بائیں پہلو پہ۔ لیکن آج دیکھا جاتا ہے کہ آدمی سمجھتے ہیں کہ دائیں کروٹ پہ لٹانا چاہیے، یہ بہتر نہیں ہے، ضروری تو نہیں بتا رہا ہوں، بہتر۔ اور اگر جگہ کم ہے یا کسی مجبوری کی وجہ سے اگر جس طرح بھی سہولت ہو آپ اس طرح لٹا سکتے ہیں، جس طرح سہولت ہو، لیکن جو بہتر ہے، جو اچھا ہے، افضل اولا ہے، جو جسے شریعت پسند کرتی ہے، وہ یہی ہے کہ جانور کو قبلے کی طرف رخ کر کے لٹایا جائے اور بائیں کروٹ پہ لٹایا جائے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ذبح کرنے سے پہلے جو ذبح کر رہا ہے وہ ذبح کرنے سے پہلے نیت کر لے کہ میں جو ہے جانور کو ذبح کر رہا ہوں، قربانی کے لیے ذبح کر رہا ہوں، دل میں ارادہ کر لے، نیت کر لے قربانی کی۔ اور اس کے بعد ذبح کرتے وقت، ذبح کرنے سے 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ پہلے نہیں، ذبح کرنے سے تھوڑی دیر پہلے، چھری چلانے سے تھوڑی دیر پہلے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے ذبح کرے۔ بسم اللہ اللہ اکبر یہ لفظ کہے، ملا کے بھی پڑھ سکتا ہے، بسم اللہ اللہ اکبر یہ کہنا ضروری ہے۔ اگر بسم اللہ اللہ اکبر نہیں کہے گا یا پھر جو ہے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ چکا تھا پھر بیچ میں کچھ بات چیت کر دیا، ادھر ادھر کی باتیں ہو گئی، پھر اس کے بعد ذبح کر رہا ہے، تب بھی جانور حرام ہو جائے گا، تب بھی جانور حرام ہو جائے گا۔ اسی لیے یہ یاد رکھیں، جیسے ذبح کریں گے اسی سے تھوڑی دیر پہلے چھری چلانے سے جسٹ پہلے، تھوڑی دیر پہلے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ذبح کریں۔ اب اس کے بعد
یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ کچھ دعائیں بھی پڑھی جاتی ہیں اگر ذبح کرنے سے پہلے آپ دعا پڑھنا چاہیں. حدیث میں آیا ہے کہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین. ابو داؤد شریف میں جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 386 پر یہ ہے. آپ یہ حدیث دیکھ سکتے ہیں. یہ دعا ہے. اگر لکھنا ہو تو آپ جو ہے پیچھے لے کر ویڈیو کو وہاں سے لکھ سکتے ہیں. ایک بار اور پڑھ دیتا ہوں. اللہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین. یہ دعا پڑھے ذبح کرنے سے پہلے. پھر ذبح کرنے سے پہلے تو پڑھے گا لیکن بسم اللہ یا اللہ اکبر جو پڑھے گا وہ بالکل ذبح کرنے سے جسٹ پہلے پڑھے گا. یہ دعا تھوڑی دیر پہلے پڑھ سکتا ہے, 2 منٹ 4 منٹ 5 منٹ پہلے بھی پڑھ سکتا ہے یہ دعا. لیکن جو بسم اللہ یا اللہ اکبر ہے یہ ذبح کرنے سے تھوڑی دیر پہلے پڑھ کے ذبح کرے گا. یہ ضروری ہے مسئلہ. اور اس کے بعد جہاں تک ذبح کرنے کی بات کی دعا ہے حدیث میں آیا ہے کہ اللہم تقبل منی کما تقبلت من حبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ومن خلیلک و ابراہیم علیہ السلام. یہ جو ہے اس میں اللہم تقبل یہ جو دعا میں بتا رہا ہوں یہ سب ضروری نہیں ہے. پہلے جو ذبح کرنے سے پہلے کی دعا, ذبح کرنے کے بعد کی دعا, یہ سب ضروری نہیں ہے. دل میں ارادہ جتنے لوگوں کا ہے بس ثواب پہنچ رہا ہے, قربانی ان کی طرف سے ہو گئی, ضروری نہیں ہے. لیکن اگر کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں. اور یہ جو ذبح کرنے کے بعد کی دعا ہے یہ دعا جو ہے اصل میں اللہم تقبل یہ پڑھیں گے. اللہم تقبل پڑھنے کے بعد پھر جتنے لوگ اس میں شریک ہیں, قربانی کے جانور میں جتنے حضرات شریک ہیں جن کی طرف سے قربانی کیا جا رہا ہے ان کا نام وہاں پر ذکر کرے. کہ مثال طور پر عبد الرحمن, عبداللہ یا عبد الصمد, جو بھی نام سب ہو, جو 6 نام 7 نام جتنا بھی نام ہو اس کو وہاں پر لے. نام لینے کے بعد پھر پڑھے. یعنی پہلے تو اللہم تقبل, ذبح کرنے کے بعد اللہم تقبل پڑھے گا, پھر اس کے بعد نام لے گا, پھر اس کے بعد پڑھے گا کما تقبلت من حبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ومن خلیلک ابراہیم علیہ السلام. یہ پڑھے گا. یہ بہتر ہے, یہ افضل ہے. اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری باتیں ہیں. ایک چیز یہاں پر یہ یاد رکھیں, دیکھا جاتا ہے کہ ذبح کرتے وقت جو ہے جو ذبح کر رہا ہے, چھری چلا رہا ہے, جو ذبح کرنے والا ہے اس کے لیے تو بسم اللہ یا اللہ اکبر پڑھنا لازم ہے, ضروری, ورنہ تو جانور حرام ہو جائے گا. لیکن اگر 2 آدمی مل کر چھری چلا رہے ہیں, بہت بڑی چھری تھی, چاقو بہت بڑا تھا, اب 2 آدمی چاقو کو پکڑ کر ذبح کر رہے ہیں, چلا رہے ہیں, یا ایک آدمی تو چلا رہا ہے لیکن اس چھری کو چاقو کو پکڑنے والا ایک آدمی اور 2 آدمی یا 3 آدمی بھی پکڑے ہوئے ہیں, شامل ہیں اس میں. ان سب کے لیے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا ضروری ہے, ضروری, ورنہ جانور حرام ہو جائے گا. لیکن جو ذبح ابھی کر نہیں رہے ہیں, ذبح کرنے والا ایک آدمی ذبح کر رہا ہے, چھری چلانے والا جو ہے چلا رہا ہے, لیکن جو جانور کو پکڑے ہوئے ہیں ان کے لیے کچھ پڑھنا نہیں ہے. دیکھا جاتا ہے آج کل کہ جو ذبح کر رہے ہیں وہ تو پڑھ رہا ہے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے ذبح کر رہا ہے, لیکن جو جانور کو پکڑے ہیں وہ بھی پڑھ لیتے ہیں. ایسا نہیں ہے. جو جانور کو پکڑے ہیں, جانور کے پیر کو, گائے کے پیر کو, یا پھر جو ہے اس کے پیٹ کو, پیٹ کو جو پکڑے ہوئے ہیں, جانور اٹھ کے بھاگ نہ جائے, تو وہ حضرات پڑھیں گے نہیں, ان کے لیے پڑھنا نہیں ہے. پڑھنا صرف اس کے لیے ہے جو ذبح کر رہا ہے. اب اگر 2 آدمی چھری کو پکڑ کے ذبح کر رہے ہیں تو دونوں کے لیے ضروری ہے. جو چھری کو پکڑے ہوئے ہوں گے, جو جانور کو پکڑے ہوئے ہیں ان کے لیے پڑھنا نہیں ہے, ان کے لیے کچھ بھی پڑھنا نہیں. جو پڑھ دیتے ہیں غلط کر رہے ہیں, ایسا نہیں ہے شریعت میں. لہٰذا سمجھنے کی کوشش کریں, نئے سمجھ میں آئے بار بار سنیں, پھر بھی نہ سمجھ میں آئے کمنٹ میں پوچھیں.